بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بیان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے ہے۔ قلائد الجواہر میں بیان کیا گیا کہ مفرج بن نبہان بن رکاف شیبانی فرماتے ہیں کہ جب شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا شہرہ ہوا تو بغداد کے 100 مشہور فقیہ اور دانا اس لیے جمع ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے مختلف فنون میں مسئلہ پوچھے جو ایک دوسرے کے سوا ہوں کہ ان کے مسائل سے آپ کو لاجواب کریں۔ وہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں آئے۔ اس دن وہیں موجود تھا، اس دن میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ مراقبہ میں ہوئے اور آپ کے سینے سے ایک نور کی بجلی چمکی جس کو وہی شخص دیکھ سکتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ ان 100 فقیہوں کے سینے پر اس کا گزر ہوا۔ جس پر اس کا گزر ہوا اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ مبہوت اور بے قرار ہو گیا۔ پھر سب کے سب ایک دم چلا اٹھے اور میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، سروں کو برہنہ کیا، آپ کی طرف کرسی تک گئے اور اپنے سروں کو آپ کے پاؤں پر رکھ دیا۔ ایک دم مجلس میں شور بپا ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا۔ پھر آپ نے ہر ایک کو سینے سے لگایا یہاں تک کہ آخر تک پہنچے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، الا فمسألتک کذا و جوابها کذا، یہ تمہارا مسئلہ تھا اور یہ تمہارا جواب ہے۔ یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے، جب ہم مجلس میں بیٹھے تو ہم نے اپنے تمام علم کو کھو دیا، یہاں تک کہ گویا ہم کو کبھی علم تھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ تمام علم جو جاتا رہا تھا پھر واپس آ گیا۔ آپ نے وہ تمام مسائل بیان کر دیے جو ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے تھے اور ان سب کے ایسے جواب دیے جن کو ہم نہ جانتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ہے ایک کرامت۔ شیخ ابو صالح بن ویر جان دکالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے سردار شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے صالح تو بغداد کو جا اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تاکہ وہ تجھ کو فقر سکھائیں۔ تب میں نے بغداد کا سفر کیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کسی کو ان سے بڑھ کر ہیبت ناک نہ پایا۔ آپ نے مجھے خلوت میں 120 دن تک بٹھایا، پھر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اس طرف دیکھ، اور اشارہ قبلے کی طرف کیا۔ میں نے کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا نظر آیا؟ میں نے کہا کعبہ۔ آپ نے فرمایا اس طرف دیکھ، اور مغرب کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا نظر آیا؟ میں نے عرض کی میرے شیخ ابو مدین۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی اپنے شیخ ابو مدین کو۔ پھر فرمایا کہ تم کیا ارادہ رکھتے ہو، آیا اس طرف یعنی کعبہ کی طرف یا مغرب کی طرف؟ میں نے کہا اپنے شیخ ابو مدین کی طرف۔ فرمایا ایک قدم میں جائے گا یا جیسا کہ تم آئے ہو؟ میں نے کہا جیسے میں آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا۔ فرمایا یہ عمدہ بات ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اے صالح، اگر تو فقر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے۔ توحید کا سردار یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے تمام نوپید شدہ اشیاء کو جو چمکتی نظر آتی ہیں مٹا دے۔ میں نے کہا اے میرے سردار، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس وصف میں مدد دیں۔ تب میری طرف آپ نے دیکھا اور میرے دل سے ارادوں کے جذبات الگ ہو گئے۔ جس طرح کے دن کے نور کے غلبے سے رات کے اندھیرے جاتے رہتے ہیں، میں اس وقت تک اسی ایک نظر سے خرچ کر رہا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گردن سے بچا، بلی کے گرنے سے بچاؤ،
میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا چھت میں کوئی روزن تو نہیں ہے، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ ایک بلی میری پشت پر گر پڑی۔ آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا تو میرا دل سورج کی طرح روشن ہو گیا، اور اسی وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگی، اور اب روز بروز ترقی پاتا جا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامات میں سے یہ ہے کہ جس پر توجہ فرما دیں اس کا دل روشن ہو جائے، اور جس کا دل روشن ہو جائے اس کی تجلیات الہی میں روز بروز ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت غلامی عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کے ساتھ چمٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔